بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرے محبوب شوہر نے نشہ خریدنے کی خاطر میرے کانوں میں موجود سونے کی بالیاں اتار کر بیچنا چاہیں تو میں نے مزاحمت کی، جس پر میرے شوہر نے طیش میں آ کر تیز دھار آلے سے میرے کان کاٹ دیے اور ان سے بالیاں نکال کر بیچ دی۔ میرا نام ظائشہ احمد ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے۔ میرے والدین نے میری شادی کاشف نامی لڑکے سے کر دی۔ کاشف محنت مزدوری کر کے اپنا اور میرا پیٹ پالتا۔ دن بھر کڑی مشقت کرنے کے بعد کاشف تھک جاتا اور مجھے وقت نہ دے پاتا، جلد سو جاتا۔ کاشف کے اس رویے اور بے رخی کی وجہ سے میں نے ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیا۔ جلد ہی میرے گھر کی پچھلی طرف رہنے والے لڑکے الماس سے میری دوستی ہو گئی۔ الماس نے مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کاشف کے خلاف کر دیا۔ میرے دل میں کاشف کے لیے نفرت بڑھتی گئی، جبکہ الماس میرے دل میں جگہ بناتا گیا۔ جوں جوں میرے مراسم الماس سے بڑھتے گئے، ایسے ایسے ہی میرے اور کاشف کے درمیان اختلاف بھی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ کاشف نے میرے والدین سے بھی میری شکایت کی۔ میرے والدین نے بھی مجھے بہت سمجھایا، مگر میں نے والدین کی نصیحتوں کو بھی پسِ پشت ڈال دیا۔ آخرکار حالات اتنے بگڑ گئے کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ مگر جو ہی الماس کو پتہ چلا کہ میں اور کاشف انتہائی دور دراز ہو چکے ہیں، تو الماس نے مجھے کاشف کا گھر چھوڑ کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے اسی وقت الماس کی بات مان کر کاشف کا گھر چھوڑا اور الماس کے ساتھ پنجاب کے علاقے ڈیرہ غازی خان میں چلی گئی۔ میں نے کاشف سے طلاق نہیں لی تھی، نہ ہی کوئی عدت کاٹی تھی۔ الماس نے ایسے ہی کسی وکیل سے میل ملاپ کر کے مجھ سے نکاح کر لیا۔ جب میں الماس کے حق زوجیت میں آ گئی تو الماس کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ نکاح کے بعد پہلی رات ہی تھکے ہونے کی وجہ سے میں جلدی سو گئی تو الماس نے آ کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ الماس کے اس رویے کی میں عادی نہیں تھی۔ میں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر الماس نے طنز کرتے ہوئے کہا، تمہیں میری محبت نہیں، تمہارے نفس کی خواہش یہاں لائی ہے۔ میرے سامنے ڈرامے نہ کرو ورنہ میں جان سے مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی الماس نے میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں اپنی جان بچانے کی خاطر چپ چاپ تھپڑ منہ پر سہتی رہی، یہاں تک کہ الماس مجھے مار مار کر تھک گیا تو چارپائی پر بیٹھ گیا اور مجھے خاموش دیکھ کر بولا کہ تم نے موت کے ڈر سے چپ چاپ اتنا تشدد برداشت کر لیا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت یا خوف خدا کی خاطر کاشف کے ساتھ گزارا کر لیتی تو شاید اتنے ظلم سے بچ جاتی۔ اس کے بعد الماس چپ چاپ سو گیا اور میں صبح و صادق تک بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے الماس کی برائیوں کا پتہ چلتا گیا۔ مجھے اس کی سب سے خطرناک عادت منشیات کا استعمال لگی۔ الماس نشے کے ساتھ ساتھ جوئے کا بھی عادی ہوتا گیا۔ میں گھر کی کسی ضرورت کا ذکر کرتی یا الماس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتی تو الماس مجھے جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیتا۔ میں ڈر سہم کر بھوکی پیاسی اپنی زندگی کے دن گزارنے لگی، مگر میرے محبوب شوہر الماس کی عادات بگڑتی گئیں، یہاں تک کہ اب الماس نشے میں دھت ہو کر گھر آتا تو باولے کتوں کی طرح میرے جسم کو اپنے نوکیلے دانتوں سے کاٹنے لگتا۔ درد کی شدت سے مجبور ہو کر میں الماس کو ایسا کرنے سے منع کرتی تو وہ میرے ساتھ جنگلی درندوں سے بھی بدتر سلوک کرتا، مجھے مارتا پیٹتا۔ میرے جسم پر ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں الماس کے کاٹنے یا پیٹنے کی وجہ سے زخم نہ بنا ہو۔ خیر، وقت گزرتا رہا، الماس کی عادتیں بگڑتی گئیں اور نوبت گھر کا سامان بیچ کر نشہ خریدنے اور جوا کھیلنے پر جا پہنچی۔ گھر کا سارا سامان بھی بک گیا تو الماس کی نظر میرے کانوں میں موجود بالیوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ الماس نے مجھ سے بالیوں کا تقاضا کیا، مگر میں نے بالیاں دینے سے انکار کر دیا تو الماس نے زبردستی تیز دھار آلے کی مدد سے میرے کان کاٹ کر الگ کر دیے اور ان سے بالیاں نکال کر بیچ دیں۔ بدلے میں ملنے والے پیسے سے نشہ خریدا اور باقی پیسے آہستہ آہستہ جوئے میں ہار گیا۔ الماس اب مجھے بھی مجبور کرتا کہ میں جسم بیچ کر اسے رقم دوں تاکہ وہ نشہ خرید سکے اور جوا کھیل سکے، مگر میں نے اب بھی انکار کیا اور الماس نے بنا کوئی شرم لحاظ کیے مجھے وحشیوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نہ جانے کب مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئی، مگر جب ہوش میں آئی تو خود کو ایک نامعلوم مقام پر کمرے میں قید پایا، جہاں میں شام تک بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ شام کو کسی نے دروازہ کھول کر مجھے پینے کا پانی دیا اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ الماس مجھے جوئے میں ہار گیا ہے، اب میں کسی اور کی ملکیت ہوں۔ الماس کے بعد میں جس جانور کی ہوس کا نشانہ بنی وہ ڈی جی خان کا ایک وڈیرا تھا۔ نہ صرف خود جوا کھیلتا اور نشہ کرتا تھا بلکہ باقی لوگوں کو نشیات بیچتا اور جوا کھیلنے کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بھی دیتا تھا۔
اس وڈیرے نے نہ صرف خود بلکہ اس کے ڈیرے پر آنے والے کئی لوگوں نے مجھ پر اپنی ہوس مٹائی۔ ایک رات میں موقع ملنے پر فرار ہو گئی اور کراچی آ پہنچی۔ میں بہت عرصہ کراچی کے علاقے کو رنگی میں بھیک مانگ کر کھاتی رہی۔ آخر کسی خدا ترس انسان نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا، جنہوں نے نہ صرف مجھے پناہ اور بہترین کھانا دیا بلکہ میرا ذہنی اور جسمانی علاج کروانے کے علاوہ مجھے دینی تعلیم بھی دلوائی۔ اس ادارے نے میرے گھر والوں سے میری صلح کروانے کی کوشش کی، مگر میرے گھر والوں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ میں آج بھی اسی فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے تمام بہنوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ خدا کے لیے فقط نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر محرم رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر کے اس پر فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے۔